بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل سکون سلیپ اسٹوری کے معزز دوستو، آج کی میری ویڈیو کا موضوع سخن ہے 60 بمقابلہ 60,000۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین روم کی فتح میں مصروف تھے۔ مسلمانوں نے عرب عیسائیوں کے سردار جبلہ بن ایہم کو اسلام کی دعوت دی اور سمجھایا کہ تم بھی عرب ہو اور ہم بھی عرب ہیں، لہذا ہم نہیں چاہتے کہ تم رومیوں کی خاطر ہم سے لڑو، اور اگر تم لڑو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تم سے پہلے والوں کا ہوا۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا اور اپنے لشکر میں واپس چلا گیا۔ اس کا خوف دیکھ کر رومیوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں بلکہ تمہارے جیسے عرب ہیں۔ آخر وہ جنگ پر آمادہ ہو گیا، اپنے 60,000 عربی سپاہی لے کر سونے کی زرہ پہنے میدان میں نکلا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان 60,000 کے مقابلے میں صرف 30 آدمی لے کر جاؤں، جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ صحابہ نے کہا کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے جائیں۔ چنانچہ آپ 60 جرنیل صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ نصرانیوں نے کے چند آدمیوں نے دیکھا تو کہنے لگے ہم لڑنے کی تیاری کر چکی اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو، ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبلہ کہنے لگا اے نوجوان، تو غرور میں اپنے قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں تھوڑا نہ جان، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، صحابہ نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و پکار اور تلواروں کی جھنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے، صحابہ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ۔ صحابہ کفار کے اندر گھرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ شام تک صحابہ ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہو اور ابھی لڑائی شروع کی ہو۔ ادھر اس لشکر اسلام پریشانی کے عالم میں تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ صحابہ شہید ہو گئے۔ لشکر اسلام لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر شام ہوتے ہی کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو گئے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا تو صرف 10 لاشیں ملی۔ صحابہ نے کہا کہ ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صحابہ نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کے شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ اس جنگ میں 10 صحابہ شہید ہوئے جبکہ 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5,000 آدمی مارے گئے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوشش کریں تو ایسی شاندار مثال نہیں لا سکتے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیدی طلبہ، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے عین التمر نامی علاقے کو فتح کیا تو وہاں پر ایک چرچ تھا جس میں 40 طلبہ انجیل پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ ان عیسائی طلبہ میں ایک سیرین، دوسرا یسار، تیسرا نصیر نامی 3 طالب علم تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نہتے اور بے بس طلبہ کو فتح کے بعد زندہ چھوڑ دیا تھا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک سیرین نے اسلام قبول کیا اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑے تابعین میں سے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ اور خوابوں کے تعبیر کے امام بنے۔ دنیا انہیں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ دوسرے شخص یسار نے اسلام قبول کیا اور ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے صاحبزادے محمد کو دنیا نے سیرت اور مغازی کی ایک ماہر عالم ابن اسحاق کی صورت میں جانا۔ سیرت ابن اسحاق انہی کی کتاب ہے۔ تیسرے شخص نصیر نے بھی اسلام قبول کیا، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جن کو دنیا نے
موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس اور فاتح شمال افریقہ کے نام سے جانا۔ یہ ہے دین کا وہ فہم اور بصیرت جس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سمجھا۔ اسے کہتے ہیں دور اندیشی اور اسے کہتے ہیں مستقبل کی۔ دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی ایک انسان کی اصلاح ہو جائے، اور جاتے جاتے میرے یوٹیوب چینل سکون سلیپ اسٹوری کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔